اللہ کہہ رہے ہیں یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، پھر اللہ ہی کہتے ہیں فلاں چیز مت کھانا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز انسان کے لیے مضر ہوگی۔ میں اس کی مثال بتاتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علماء نے حدیث پڑھی ہوگی اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے حدیث سنی ہوگی۔ مثال سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں دین اسلام کیسے دین رحمت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے اس کو اور ڈبو دو، پھر اس کو پھینک دو۔ آگے یہ نہیں فرمایا کہ اس بچے ہوئے کھانے یا پینے کو پی لو، مثلا دودھ تھا، دہی تھی، جوس تھا، پانی تھا، اس میں مکھی گر گئی تو اللہ کے نبی فرما رہے اور ڈبو دو۔ اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فامکلوا، اس کو اور ڈبو دو، ثم انکلوا، پھر اس کو پھینک دو۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو بچا اس کو پی لو، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ انسانوں کے مزاج الگ الگ ہیں۔ کسی انسان کا جی نہیں چاہے گا پینے کو، کسی انسان کو سوچ کر ہی الٹی آ جائے گی۔ ایک بھائی ہمارا وہ ہوتا ہے اس کو 10-20 مکھیاں بھی گر جائیں گے، ادھر چھان کے پھینکے گا باقی پی لے گا۔ ایک مزاج یہ ہے، اور ایک مزاج انسان کا لطیف مزاج ہوتا ہے، وہ تو دیکھ کر اس کو گھن آ جائے گی اور دیکھ کر ہی الٹی آ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا ہوگا اگر میں حکم کروں گا تمہیں پینا ہی پڑے گا تو بوجھ بن جائے گا، بہت تم کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیو۔ آپ تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے، تم پیو گے تو ٹھیک ہے، نہیں پیو گے تو جبر کچھ نہیں ہے۔ بس یہ نہیں سمجھانا تھا۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا مکھی کے ایک پر کے نیچے بیماری ہے اور دوسرے پر کے نیچے شفا ہے۔ یہاں آ کر کے یہ میڈیکل کا مسئلہ بن گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میڈیکل سائنس پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے دنیا میں، لیکن آپ نے میڈیکل سے ریلیٹڈ بے شمار باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آج کے زمانے میں جب ریسرچ ہو گیا اور تحقیق کی گئی کہ مکھی کے پر کے نیچے کیا خرابی ہے، کیا بیماری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور ریسرچ کرنے والے مسلمان سائنٹسٹ، اور یہ دنیا میں 4 جگہ یہ ریسرچ ہوا ہے۔ ملیشیا میں ہوا، سعودیہ میں ہوا، اور بھی دنیا کے کئی سائنسی اداروں میں ریسرچ ہوا۔ تو ریسرچ کا رزلٹ کیا نکلا گیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے مکھی کے ایک پر کے نیچے بیماری ہے۔ ظاہر بیماری کا لفظ استعمال کرتے حضور، اگر اللہ کے نبی اس وقت وائرس کا لفظ استعمال کرتے تو لوگ کہتے جناب ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے وائرس کا بلا ہوتی ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگ وائرس کے تھیوریاں نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیماری ہے۔ آج پتہ چل گیا کہ واقعتاً مکھی کے دائیں پر کے نیچے وائرس ہوتا ہے اور دائیں بائیں دوسرے پر کے نیچے اینٹی وائرس ہوتا ہے، اور اس وائرس سے جب یہ مکھی پانی میں گر جاتی ہے تو اینٹی وائرس والے پر کو دبا کے رکھتی ہے جب تک وہ زندہ ہوگی اور اس پر کو چھوڑ دیتی ہے، اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا اور ڈبو دو تو وائرس بھی چلا گیا اور اینٹی وائرس بھی چلا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ پانی کے اندر جو زہریلا پن آ گیا تھا یا جوس کے اندر جو زہریلا پن آ گیا تھا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اینٹی وائرس نے وائرس کو ختم کر دیا۔ تو میں سے جو پڑھے لکھے ہوں گے یہاں مجمع میں وہ سمجھ جائیں گے، خاص طور پہ جو میڈیکل والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ انسان کے معدے کے اندر وائرس اور اینٹی وائرس کا سسٹم کتنا بڑا وسیع نظام ہے، کہ وائرسوں کو اینٹی وائرس کے ذریعے سے کیسے ختم کیا جاتا ہے، اور ہر جگہ وائرس ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رحمت ہے۔ یہاں پر بھی آپ کا پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ یہ تو چھوٹا مسئلہ تھا مکی کا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک کے تمام مسائل کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہر جگہ اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دیں گے اس میں انسانوں کو ماننے میں راحت ہے، حکم دیں گے کرنے کا تو اس میں عافیت ہوگی، حکم دیں گے نہ کرنے کا تو اس میں ہی حفاظت ہوگی۔ جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے لازم کی ہیں وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں، اس لیے لازم کر دی گئی، اور جو چیزیں انسانوں کو یا تو انسانی صحت کو یا انسانی دماغ کو یا انسانی گھر کو یا انسانی سماج کو یا انسانی سوسائٹی کو یا انسانی معاشرے کو تباہ کرنے والی ہوں کو اللہ کے نبی نے اللہ نے حرام کر دیا، اس میں اللہ کا اپنا کوئی نقصان نہیں۔ مثلا حکم دیا گیا جانور کو ذبح کر کے کھاؤ، جانور کو ذبح کر کے کھاؤ، خون باہر نکل جائے گا، گوشت بچ جائے گا، تو خون بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، گوشت بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے خون کی سمیدی کھاؤ تو ہم کو کیا تھا، اور اللہ نے اگر کہا خون باہر نکال دو، خون کو باہر نکالنے کے بعد پھر تم کھاؤ، تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، خامخواہ نہیں کہہ سکتے۔ آج کے زمانے میں جب ریسرچ ہو گیا تو اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا کہ خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے، خون انسان کا معدہ ہضم نہیں کر سکتا، انسان کا معدہ خونخوار جانور کا معدہ نہیں ہے، انسان کا معدہ انسان کا معدہ ہے، اس کو پکی ہوئی غذا چاہیے اور خون ڈائجسٹ نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ گائے آپ نے بنائی ہے، اس کے اندر سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے اس کا نام ہے دودھ، وہ سفید سفید ہوتا ہے، اللہ فرما رہے پیو اس کو۔ یا اللہ یہ دوسرا لیکوڈ اس کے جسم سے اس کا نام ہے خون، اللہ فرما رہے نزدیک مت جانا، ہرگز ایک قطرہ بھی مت پینا۔
وہ بھی اللہ نے پیدا کیا, یہ بھی اللہ نے پیدا فرمایا. اس کو کہا یہ تمہارے لیے حلال ہے, بلکہ کہا میں نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دودھ پیدا کر دیا. ان لکم فی الانعام, اس کو فرمایا خبردار اس کے نزدیک مت جانا. دودھ کو تو حلال کرنے کے لیے ایک مرتبہ آیت بھیجی ہے, اور خون کو حرام کرنے کے لیے 4 یا 5 جگہ آیتیں بھیجی ہیں. آج کے زمانے میں پتہ چل گیا کہ خون کو اللہ نے جو حرام کیا وہ کیوں حرام کیا, کیونکہ خون انسان کے معدے کو بٹھا دے گا. 2 یا 3 مرتبہ اگر کسی نے خون پیا, پھر دیکھیے آپ کو معدے کا کیا حال بنے گا. تو دین اسلام دین رحمت ہے. چونکہ یہ دین رحمت ہے, اس دین رحمت کا تقاضا یہ ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے سامنے 2 لسٹیں رکھے گا. اللہ اور اللہ کے نبی نے مجھ پر کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں, مجھے ان کو فالو کرنا ہے. اور اللہ اور اللہ کے نبی نے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں, مجھے کو لسٹ اپنے سامنے رکھنی ہے اور ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سیم اسی طرح سے جس طرح سے خدا نہ خواستہ اگر وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, تو ڈاکٹر اس کے سے ایک تو بتاتا ہے دوائیوں کی لسٹ, اور یہ آپ کی دوائیاں ہیں, نسخے میں ساری دوائیاں لکھے گا اور اس میں ڈیٹیل بتائے گا کہ یہ دوائی آپ کب کیسے استعمال کریں گے. کچھ دوائیوں کے بارے میں کہے گا یہ کھانے سے پہلے, کچھ دوائیوں کے بارے میں کہے گا کھانے کے بعد, کچھ کے بارے میں کہے گا ہفتے میں 1 دن, کچھ کے بارے میں کہے گا یہ. پھر غرض یہ کہ دوائیوں کی پوری ترتیب بتائے گا وہ. ہر پیشنٹ اسی ترتیب کے مطابق دوائیاں استعمال کرتا ہے, اور دوسرے پیج پر ڈاکٹر دیکھے گا یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بین ہیں. غذاؤں میں, پھلوں میں, سبزیوں میں جو چیزیں الاؤ ہوتی ہیں ان کو ٹک کر دیتا ہے, جو چیزیں بین ہوتی ہیں ان کو کراس مار دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ نے یہ کائنات بنائی, اس کائنات میں ساری چیزیں پیدا کر دی. ہمیں جو کچھ ہونا چاہیے تو سارا ہمارے لیے مہیا کر دیا. ہوا بھی پیدا کی تو انسان زندہ ہے, پانی اتارا تو انسان زندہ ہیں, غذائیں پیدا کی تو انسان کھا کے زندگی گزار رہا ہے, قسم کے پھل اور سبزیاں ساری چیزیں مہیا کر دی. اس کے بعد فرمایا اب تمہیں زندگی گزارنی ہے, کچھ چیزیں میں تمہارے بین کر دیتا ہوں اس سے بچنا, کچھ چیزیں میں تمہارے لازم کر دیتا ہوں اس کو کرنا. تو اب وہ ہر انسان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کہے یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں, مجھے بتائیں آپ کون کون سی چیزیں آپ نے بیان کر دی, میں پرہیز کروں گا. بالکل اسی طرح سے جیسے انسان ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ جناب اور ڈیٹیل میں مجھے بتائیے کن کن چیزوں کا مجھے پرہیز کرنا ہے. تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر.